اورحان غازی کو بورسا شہر کو فتح کرنے میں 10 سال لگے اور اس دوران انہیں اپنے والد عثمان غازی کی وفات کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا، لیکن اگلے 36 سالوں میں انہوں نے جو فتوحات حاصل کیں اس نے اناطولیہ کے ترکوں کی تاریخ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اورحان غازی نے ابھرتی ہوئی سلطنت عثمانیہ کو مضبوط کیا اور ایک نئی فوج ینیچری کی بنیاد رکھی، لیکن اورحان غازی کا سب سے بڑا کارنامہ ترکوں کو یورپ میں داخل کرنا تھا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بازنطینی شہنشاہ نے آخر کیوں ترکوں کو یورپ میں اپنی مدد کے لیے بلایا اور اپنی بیٹی کی شادی اورحان سے کی؟ آئیے جانتے ہیں۔ 1330 عیسوی تک اورحان غازی نے اناطولیہ میں بازنطینی سلطنت کے تمام علاقوں کو فتح کر لیا تھا اور 1333 عیسوی میں انہوں نے کیراسی قبیلے پر حملہ کرتے ہوئے اسے بھی عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا، جس کے بعد ان کا اگلا ہدف یورپ میں داخل ہو کر عثمانی فتوحات کو بڑھانا تھا۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورحان غازی یورپ کی جانب متوجہ ہوئے جہاں بازنطینی سلطنت قائم تھی۔ ناظرین، یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینیوب اور ایشیا میں اناطولیہ اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس، مقدونیہ کے ایک جز اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اناطولیہ میں اس کے تمام علاقوں پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ ہو چکا تھا۔ یورپ میں سرویا کے فرمانروا اسٹیفن نے بلکان کے آدھے سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے اب وہ سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ 739 ہجری بمطابق 1338 عیسوی میں شہنشاہ اینڈرونیکس کی موت کے بعد اس کا گرینڈ چانسلر کینٹاکوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پیلیولوگس کا ولی عہد اور ملکہ اینا کے ساتھ اس کا مدار المہام مقرر ہوا۔ کینٹاکوزین نے صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ 744 ہجری بمطابق 1343 عیسوی میں اس نے نیکومیڈیا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور اس نے اس کی شدید مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں جنگ چھڑ گئی اور دونوں نے پہلی بار اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترک امیروں جیسے کیراسی اور ساروہان نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعویداروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کینٹاکوزین نے اورحان غازی سے 6000 عثمانی فوج مانگی اور اس مدد کے عوض اس نے اپنی بیٹی تھیوڈورا کی شادی اورحان سلطان سے کرنے کی پیشکش کی۔ اورحان غازی نے یہ شرط منظور کی اور 746 ہجری بمطابق 1345 عیسوی میں 6000 سپاہی اس نے اپنے بیٹے سلیمان کی سربراہی میں کینٹاکوزین کی مدد کے لیے یورپ روانہ کیے۔ کینٹاکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو اس وقت ملکہ کے قبضے میں تھا۔ 1 سال کے طویل محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کینٹاکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا۔ صلح اس بات پر ہوئی کہ کینٹاکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پیلیولوگس سخت نشین کر دیے جائیں گے۔ چنانچہ چاروں کی رسم تاجپوشی ادا کی گئی۔ اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط بنانے کے لیے کینٹاکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہنشاہ جان سے کر دی، جبکہ 1346 عیسوی میں سلمڈریا کے قصبے میں اورحان غازی کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا۔ یوں اب اورحان غازی اس شادی کے ذریعے بازنطینی سلطنت کے داماد بن گئے۔ اس رشتے نے کینٹاکوزین کے خاندان اور عثمانیوں کو آپس میں جوڑ دیا تھا۔ اورحان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت بھی دے دی۔ صلح کے بعد اورحان غازی کے 6000 سپاہی جو اس نے کینٹاکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال کے بعد ان کی ضرورت یورپ میں پھر پیش آنے لگی، کیونکہ 750 ہجری بمطابق 1349 عیسوی میں سرویا کے بادشاہ اسٹیفن ڈوشن نے سالونیکا پر حملہ کر دیا تھا اور اس فتح کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نازک موقع پر کینٹاکوزین اور جان پیلیولوگس دونوں نے اورحان غازی سے مدد کی درخواست کی۔ اس بار اورحان سلطان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے سالونیکا میں اسٹیفن کو زبردست شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ جنگ کے اختتام پر عثمانی سپاہیوں کو تو واپس بلا لیا گیا، مگر 4 سال کے بعد اورحان سلطان کو اپنی فوجیں آبنائے باسفورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا اصلی سبب ثابت ہوا۔ کینٹاکوزین تاج و تخت میں جان پیلیولوگس اور ملکہ اینا کی شراکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا
اور 754 ہجری بمطابق 1353 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے۔ جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ کینٹا کوزین نے حسب دستور اورحان غازی سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ زینب پیش کیا۔ اورحان نے اپنے بڑے بیٹے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے۔ ان کی مدد سے کینٹا کوزین نے جان پیلیولوگوس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ سلیمان پاشا نے حسب معاہدہ قلعہ زینب پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے۔ اس کے چند ہی دنوں بعد تھریس میں ایک زبردست زلزلہ آیا جس سے گیلی پولی قلعے کی دیواریں گر گئیں۔ گیلی پولی درے دانیال کے مغربی ساحل پر واقع سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زینب سے تھوڑے ہی فاصلے پر واقع تھا۔ سلیمان پاشا نے اسے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد خیال کیا اور گیلی پولی پر فوراً قبضہ کر لیا۔ بازنطینی افواج ترکوں کے یوں اچانک پہنچ جانے سے اس قدر خوفزدہ ہوئے کہ انہوں نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ جب کینٹا کوزین کو اس قلعے کی فتح کی خبر ملی تو اس نے شہزادے سلیمان پاشا سے 10,000 دکات کے عوض زینب سے قبضہ اٹھا لینے کی درخواست کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا۔ مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلی پولی کا واقعہ پیش آ گیا، جس کے بعد سلیمان پاشا نے زینب کی واپسی سے بھی انکار کر دیا اور گیلی پولی کی شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترک فوج کا ایک مضبوط دستہ بھی متعین کر دیا گیا۔ اسی سال 1354 عیسوی کے موسم گرما میں سلیمان پاشا نے میگارا، کیشان، تیکیر داغ اور چورلو کے قلعوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں فتح کر لیا اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا گیا۔ گیلی پولی اور ان دیگر قلعوں کی فتح سے ترکوں کی تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلی پولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی۔ ترکوں کی ان فتوحات سے کینٹا کوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی۔ ہر شخص اس پر وطن سے غداری کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کے یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخرکار رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دست بردار ہونا پڑا اور قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پیلیولوگوس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے 50 سال تک حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں بازنطینی سلطنت کی حالت روز بروز خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی چلا گیا۔ شہنشاہ جان کو مجبوراً اورحان سے صلح کر کے ترکوں کی ان فتوحات کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد بازنطینی سلطنت گویا سلطنت عثمانیہ کی ایک باج گزار ریاست بن گئی۔ 1357 عیسوی میں اورحان غازی کے بیٹے سلیمان پاشا نے اناطولیہ کے آہی بیلک کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے اس نے بولو اور انکرا کے علاقوں کو عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اسی سال اورحان غازی کا 12 سالہ بیٹا شہزادہ خلیل، جس کی شادی بازنطینی شاہی خاندان تھیوڈورا کینٹا کوزین سے ہوئی تھی، عثمانی علاقے پر ایک حملے کے دوران جینوی قزاقوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا اور وہ اس حد تک مایوس ہو گئے کہ انہوں نے بازنطینی شہنشاہ جان پنجم سے قزاقوں کے ساتھ مذاکرات میں مدد طلب کی۔ بازنطینی شہنشاہ نے عثمانی شہزادے کی مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی، مگر اس کے بدلے میں اس نے چند شرائط پیش کی، جس میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ بازنطینی شہزادہ خلیل عثمانی بیلک کا وارث قرار دیا جائے۔ نمبر 2، جینوی قزاقوں کی مانگی گئی رقم کا نصف ادا کیا جائے۔ نمبر 3، عثمانیوں کا پیلیولوگوس خاندان کے حریف کینٹا کوزین خاندان کے ساتھ اتحاد ختم کیا جائے۔ نمبر 4، حالیہ خانہ جنگی کے دوران قسطنطنیہ کے ذمے عثمانیوں کا جتنا بھی قرض ہے وہ سب معاف کیا جائے۔ اور نمبر 5، آخر میں بازنطینی علاقوں پر تمام عثمانی چھاپے بند کیے جائیں۔ اورحان سلطان نے مجبوراً یہ تمام شرائط مان لیں اور تھریس میں عثمانیوں کی تمام فتوحات وقتی طور پر روک دی گئیں، جبکہ بازنطینی جینوی سے مذاکرات کرتے رہے۔ 2 سال کے مذاکرات کے بعد خلیل رہا ہو گیا اور پہلے اسے قسطنطنیہ واپس لایا گیا، جہاں اس عثمانی اور بازنطینی شہزادے کی شادی شہنشاہ کی 10 سالہ بیٹی سے کر دی گئی۔ اس کے بعد اسے عثمانی دارالحکومت بورسا میں روانہ کر دیا گیا۔ جان پنجم کا یہ منصوبہ عثمانی پیش قدمی کے جواب کو ظاہر کرتا تھا، کیونکہ وہ ممکنہ طور پر عثمانی سلطنت کو ایک مسیحی اتحاد میں بدلنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔
1358 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اسی حادثے میں اس کی وفات ہو گئی۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گیری میں بے حد ممتاز تھا اور عثمان غازی کے تمام اوصاف اس میں پائے جاتے تھے۔ اورحان غازی کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔ یوں اپنے بیٹے اور تخت کے وارث کے غم میں اورحان غازی بیمار ہو گئے۔ اورحان نے اپنے 33 سالہ شہزادے مراد کو تھریس میں موجود عثمانی افواج کی نگرانی سونپی اور وہ خود بورسا میں گوشہ نشین ہو گئے، اور اگلے ہی سال اورحان غازی اپنے بیٹے کے غم میں وفات پا گئے۔ اورحان غازی نے اپنے 33 سالہ دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ انہوں نے نہ صرف ایشیائے کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کیا بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھریس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے کہ نائسیا میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتے۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اورحان غازی کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔